نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ ہم حضرت امہات المومنین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو بھی بات ہے، حتیٰ کہ بزرگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز کا تذکرہ جو ہے اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یعنی تمام عالموں کے اوپر رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن رحمت للعالمین سے کیا مراد ہوا کہ تمام عالموں کے اوپر جتنے بھی عالم ہیں ان کے اوپر جو رحمت آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تذکرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے۔ اسی لحاظ سے امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بہت قریبی ساتھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ عام مسلمانوں کو تو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم ہوتی، ان کے نام بھی نہیں معلوم ہوتے، اور جو ان کے ساتھ واقعات منسلک ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہوتے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ ان چیزوں کو دہرا لیا جائے تاکہ باتیں ہمیں پتہ چل جائیں اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ آج ہم حضرت ام مومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں گے۔ آپ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر زینب رکھ دیا، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، یعنی آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ نبوت کے ابتدائی دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی تھی، اس وقت ان کی عمر 19 یا 21 سال بتائی جاتی ہے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ بالکل شروع کا دور تھا۔ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تجویز فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا، کیونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹوں منہ بلے بیٹے تھے، تو آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، ان سے فرمایا تھا، اور اس کے لیے تاکید کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو رشتہ دار تھیں، پھوپھی ذات بہن تھیں، ظاہر بے تکلفی ہوتی ہے، کزنس تھے، تو ان کو کیونکہ قریش کی عالی مرتبت خاتون تھیں، اور اس زمانے کے اندر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک غلام کے طور پہ، آزاد کردہ غلام کے طور پہ معروف تھے، تو اس لیے ان کو اس کے اندر تردد ہوا، ان کے بھائی کو بھی تردد ہوا کہ بھئی ایک آزاد کردہ غلام سے کیوں شادی کی جائے نا، جبکہ ہم قریش کے اتنے بڑے خاندان سے ہیں۔ لیکن پھر قرآن شریف کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اور جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے گنجائش ہے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات سامنے آ گئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص معاملے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیں تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو اپنی ذات کے اوپر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کے بعد تردد دور ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی انہوں نے نکاح کر لیا، کیونکہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا نا۔ اب یہ دیکھیں، ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس نکاح میں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ نکاح تجویز فرمایا، اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارہ یا غیبی مدد موجود تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیونکہ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن سے شریعت کے کئی قوانین اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ یہ خاص پس منظر میں اتری ہے، یعنی کہ نکاح کے لحاظ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا، تو اس طرح کے 2 3 واقعات تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر لیں، تو ان کو کچھ تردد ہوا۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا۔ اس کے بعد جب یہ آیت آئی تو یہ واضح ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد کسی کو کسی بھی معاملے میں، اب صرف نکاح والا معاملہ نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا تو اپنی رائے چلانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ اس طرح کی قرآن شریف میں ایک اور بھی آیت ہے نا کہ جو نبی دے وہ لے لو، جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو خواہ دینی بات ہو یا دنیاوی بات ہو، کیونکہ یہاں نکاح جو تھا بظاہر ایک دنیاوی بات تھی، اس میں حکم آ گیا تو بس اس پہ عمل کرنا ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سب سے اوپر رہے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، وہ جو کھجور والی بات کی جاتی ہے نا، کہ کھجور کی جو پولینیشن کروانی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رائے دی تھی کہ مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے، اور بعد میں اس کی وجہ سے گروتھ کم ہوئی، کم فصل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ جس طرح کرتے ہو کرتے رہو اس کو۔ تو وہاں پر کوئی حکم نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہاں پہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقوں کو دیکھا اور آپ نے پسند نہیں فرمایا، ایک رائے دی اپنی بس، اس میں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ اس طرح کرو یا نہ کرو، لیکن جب اپنی رائے ناپسندیدگی کی دے دی تو لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہاں کوئی حکم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو انہوں نے اس طرح نہیں کیا، ان کی پیداوار میں کمی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہاں پر یہ کہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک رائے تھی جس میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا تم ایسا کرو، بلکہ یہ کہا تھا مجھے اس طرح پسند نہیں ہے، اور اس پر چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو لوگوں نے اطاعت میں، محبت میں یہ کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات اس بات سے فرق ہے، بہت سے لوگ اس بات سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، خاص طور پر جو دنیاوی معاملات کے اندر ہو، اس کو ماننا جو ہے ضروری نہیں ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن شریف کا حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو، جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہاں پہ کہا کہ جب کوئی فیصلہ فرما دے تو کسی کو اپنے معاملے میں بھی کوئی حق نہیں ہے، کہ اپنی ذات کے معاملے میں بھی کوئی حق نہیں کہ اس کے خلاف وہ کرے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہمارے نفس سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ جو قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کے نفس سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی نے فیصلہ فرما دیا تو بس پھر ویسے ہی کرنا ہے۔ پھر جب کوئی بات سنت کے طور پہ سن لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کو اس طرح کرو، بس پھر اس طرح کر لینا چاہیے، اسی میں برکت ہے۔ اور یہاں ضمنی طور پر ایک اور بات سامنے آ گئی، بڑی اہم بات ہے، اس لیے میں کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے، کہ دجال کے پاس سارے کرامتیں ہوں گی، بہت سی کرامات ہوں گی، بہت سے وہ مطلب بہت سی ایسے کام کر رہا ہوگا جو غیر مرئی سے ہوں گے، جو ویسے ممکن نہیں ہوں گے فزیکل لاز کے تحت، لیکن اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ سنت پر عمل کر سکے۔ تو جو لوگ سنتوں کی اہمیت دیتے ہوں گے، سنتوں کے اوپر چلتے ہوں گے، وہ دجال کے دجل سے، دھوکے سے بچ جائیں گے۔ اور جو کرامتوں وغیرہ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جن کا عقیدہ کمزور ہوگا، وہ کرامتوں پہ یقین رکھتے ہوں گے، وہ دجال کے داؤ میں پھنس جائیں گے۔ تو اب کیونکہ دجالی دور ہے، قریب ہے وہ وقت، اور ہر وقت ایسی فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو سنتوں سے جڑ کے رہنا چاہیے۔ باتھ روم جانے کی سنت کیا ہے، نکلنے کی سنت کیا ہے، چلنے پھرنے کی سنت کیا ہے، اور جب ہم کسی سے عقیدت رکھیں تو دیکھیں وہ سنت کا پابند ہے، سنت کو اہمیت دیتا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سنت اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر وہ قابل عقیدت نہیں ہے۔ اب ہم واپس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی کی نظر اپنی خاندانی فوقیت پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دینی مقام کے اوپر تھی۔ دیکھیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات کو کہا کہ میرے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے سے شادی کر لو، تو وہاں دو نسبتیں تھیں، آزاد کردہ غلام کی اور منہ بولے بیٹے کی۔ تو منہ بولے بیٹے کی نسبت جو تھی وہ سپر سیڈ کر گئی تھی، وہ زیادہ بڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسبت سے کہا تھا کہ آپ شادی کر لیں، پھر تو بیٹے ہو گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو بہت اونچی شان تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی نظر اس طرف نہ جا پائی، وہ کیونکہ ایک معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ خاندان ایک تھا تو بے تکلفی بھی تھی آپس میں، اس لیے ان کی نظر اس پہ نہیں جا پائی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا۔ ٹھیک ہے جی، ایک عجیب مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ صرف آپ کا نام، حالانکہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام گزرے ہیں، کسی کا نام نہیں آیا قرآن شریف میں، صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن شریف کے اندر آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جب وہ پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کا مقام ایک خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ایک منہ بولے بیٹا بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک قرآن شریف میں نام لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا اس ترجیح کی وجہ، لیکن یہ بظاہر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی خاطر چھوڑ دیا۔ یعنی جب ان کے والدین والد ان کو لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے والد کو پتہ چل گیا تھا نا کہ میرا بیٹا یہاں پر ہے، تو آئے تھے کہ میں واپس خرید لوں اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو اختیار دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے، کوئی میرے ساتھ رہنا چاہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، والد کا چچا کا خیال تو یہ تھا کہ جو ملیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور چلے جائیں گے، تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔
تو والد بڑے حیران ہوئے، ان کا تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے والدین کو چھوڑ رہے ہو، اپنی آزادی کو چھوڑ رہے ہو، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ تو اسی بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج سے یہ غلام نہیں ہے بلکہ میرے بیٹے ہیں، یہ تم وہ میرا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو ان کا ایسا مقام تھا، ان کی اتنی بڑی قربانی تھی۔ تو ان باتوں کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان سے رشتے کا حکم فرمایا تھا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا، لیکن زوجین کے اندر کشیدگی رہی۔ اچھا، یہ کشیدگی کیوں رہی؟ وہ تو ہم تو یہ چاہتے دل بدل جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ گیا، قرآن کا حکم آ گیا، دل بدل جاتے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک حکم ابھی آنا تھا، ایک چیز ظاہر ہونی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت یہ ہوا کہ ان کے آپس میں کشیدگی رہی، بات بنی نہیں۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شکایت رہی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو اپنی خاندانی فوقیت کا احساس ہے، وہ مٹا نہیں سکی ہیں، اور وہ تیز کلامی تک بات پہنچا دیتی ہیں۔ حالانکہ ہم آگے دیکھیں گے، ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بات فرماتی ہیں، بڑی تعریفیں کرتی ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہیں، اور پھر فرماتی ہیں کہ وہ زبان کی تیز ہے، لیکن ان کو اس کا فوراً احساس بھی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان کا تیز ہوتا ہے، کوئی بات تیز کر جاتا ہے، لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے تو وہ پھر اس کی معافی بھی مانگ لیتا ہے، اس کا تدارک بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خیال ان کو فوراً آ جایا کرتا تھا، تو ان کی یہ فطری چیز تھی۔ تو اس کو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو اپنی خاندانی فوقیت کا احساس نہیں جا رہا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آخر کار آئے اور کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہماری بن نہیں رہی آپس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشورے سے پہلے، جو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا وحی کے ذریعے کہ وہ طلاق دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا نکاح ان سے ہوگا، زینب رضی اللہ عنہ سے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے کے درمیان فرق ہو جائے۔ جاہلانہ دور میں ان دونوں کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وراثت کے اندر بھی حصہ ملتا تھا، تو یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروانا تھا، کیونکہ یہ بہت مضبوط رسم ہوگی، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ اس وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ طلاق دیں گے، یہ وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بعد مجھ سے شادی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم طلاق مت دو، گزارا کرو۔ تو اس کی توجیہ میں حضرت تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بہت اصرار سے کروایا تھا، ٹھیک ہے، گو یہ اصرار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس لیے آیا، یہ آپ نے اس کے اوپر اس لیے اصرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی کہ کچھ احکامات واضح کرنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، مطلب دو چیزوں کے تصورات ختم ہوئے، کنسیپٹ ختم ہوئے، کہ یہ غلام کو حقیر نہ سمجھے اگر اس کے اندر کوئی اور خاصیت بھی ہے، کوئی دینی فضیلت بھی پائی جاتی ہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام تھے، لیکن دینی فضیلت بہت اونچی تھی ان کی، تو اس نکاح سے ایک وہ بات ختم ہوئی۔ دوسرا، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھا جائے، تو اس طلاق سے یہ بات واضح ہوئی۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ خود منہ بولے بیٹے کی بہو سے، یعنی اپنی بہو سے شادی کرنا منہ بولا بیٹے کے لحاظ سے، تو اس وقت منافقین کو موقع مل جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ تم طلاق دے دو، میں ان سے شادی کر لوں گا، تو منافقین پھر بہت بولتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں حکمت سمجھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم واضح کھلا آ جائے گا، جب میں اس پہ کروں گا، جب تک، کیونکہ طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، تو اس کے مطابق انہوں نے طلاق نہ دینے کا حکم یا رائے وہاں پہ دی۔ اصل میں یہ مشورہ لینے کے لیے آئے تھے، تو وہ مشورتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق نہ دو بلکہ گزارا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر حکم دے دیا ہوتا تو پھر یہ طلاق نہ ہوتی، اور پھر یہ حکمتیں پوری نہ ہوتی، اس لیے اس وقت صرف مشورہ دیا گیا تھا، اور مشورے میں اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ تو ایک سال عقد رہا، اور اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی، گزارا نہیں ہو پایا۔ اور پھر عدت گزرنے کے بعد جب طلاق خود بخود ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود، اور عدت گزر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے ذریعے ہی اپنا نکاح کا پیغام حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پہنچایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی قرآن شریف والی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو آٹا گوندنے میں مصروف تھیں، اور ابھی واضح رہ کہ ایک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کے پیغام سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے عقد میں لینا چاہتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میری نگاہوں میں ان کا بہت زیادہ احترام تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نا، حالانکہ ان کی بیوی تھی جن کو طلاق دی تھی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں اس وقت بہت زیادہ احترام تھا ان کا، اور میری نگاہیں جھکی بھی تھیں ان کے سامنے اس وقت نا۔ حضرت زینب کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا تھا، تو امہات المومنین بننے میں سے ہونے والی تھیں وہ، انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کیے بغیر کوئی رائے کام نہیں کر سکتی، اور یوں استخارے کے لیے مصلے پر کھڑی ہو گئی نا، اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا، اور اس وحی میں یہ حکمت بھی بتا دی تاکہ اس سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے سمجھنے کا جاہلانہ تصور ختم ہو جائے، اور یہ سب بھی معلوم ہو جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ تو وہ وحی یہ تھی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا۔ تو یہ بات کون سی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد آپ سے نکاح کروا دیا جائے گا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ظاہر نہیں فرمائی، اور میں نے کہا کیوں ظاہر نہیں فرمائی تھی؟ کیونکہ وہ ڈر رہے، مطلب ان کو خوف تھا کہ منافقین جو ہے پھر میرے پر الزام تراشی شروع کر دیں گے اور دین کے کام کو نقصان پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اور پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کوئی نکاح کی رسم نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نکاح کرا دیا، تو یہ نکاح آسمانوں میں ہو گیا، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ تو وہ منہ بولے بیٹے کا سٹیٹس جو تھا وہ اس طرح سے ختم ہو گیا یہاں پہ کہ اس کو حقیقی بیٹا سمجھنا تھا۔ تو اس آیت کے اندر بڑا واضح بتا دے کہ سارا کچھ اس لیے ہوا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو۔ اب حقیقی بیٹے کے لیے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن منہ بولے بیٹے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اسٹیٹس الگ الگ کر دیے، دونوں الگ الگ ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا تو اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جو حکم تھا ویسا ہی ہونا تھا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائے کہ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ فرما دیا۔ دو بڑی خوشخبریاں تھیں نا یہ، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں کے اوپر ہو گیا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، موجود تھی، انہوں نے یہ سنا تو خوشخبری سنانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں اور فرمایا اے زینب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس پہ سوچیں کہ کیا گزری ہوگی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ خوشخبری ان کو ملی۔ انہوں نے اسی وقت اپنا جو زیور پہنا ہوا تھا وہ اتار کے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، ٹھیک ہے، خوشی میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بہت بڑی سعادت ملی تھی نا، ام المومنین ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھوا دیا۔ کتنی بڑی سعادت تھی، کسی اور کے حصے میں تو نہیں تھی، واحد تھی پوری کائنات میں۔ تو یہ اللہ نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھوایا، اور ساتھ میں نظر مانی کہ اب میں شکر گزاری میں 2 مہینے روزے رکھوں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے اور 400 درہم حق مہر ادا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مختلف لکھی کتابوں میں 35 سال، 36 سال یا 38 سال نکاح کے وقت، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر 57 ایئرس تھی، 57 سال یا 57 سال تھی، اور یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا تھا۔ اب چونکہ یہ نکاح بالکل منفرد تھا اور اس سے کئی رسم بد، خاص طور پہ جو منہ بولے بیٹے کا اسٹیٹس تھا اس کا خاتمہ ہوا، اس کے علاوہ غلام کی حیثیت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے علاوہ پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے تھے، آگے ہم دیکھیں گے نا۔ تو اس نکاح کے اندر بڑی فضیلتیں تھیں، اور یہ کہ سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح آسمانوں کے اوپر ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا بھی خاص اہتمام کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے جتنا بڑا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی میں کیا تھا، اتنا بڑا ولیمہ کسی اور کے ساتھ شادی میں نہیں کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں ایک بکری سے ولیمہ فرمایا تھا اور پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی تھی۔ اب یہاں پر ایک بکری میں ہم سوچ سکتے ہیں ایک بکری کیا بات ہوئی، تو وہ برکتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ یہاں پہ ایک بکری لکھا ہے، لیکن کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ 300 افراد نے کھانا کھایا تھا۔
ٹھیک ہے، جن جن کو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کو جو ملا ان کو بلا کے لے آئے، اور لوگ آتے گئے اور کھانا کھاتے گئے، تو اس ایک بکری کے سالن میں 300 افراد نے کھانا کھایا تھا اور پیٹ بھر کے کھایا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں بڑی بڑی کرامتیں اور بڑے بڑے معجزات ہونے والی باتیں ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک بکری کا ولیمہ تو کوئی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگ باری باری آتے گئے اور کھا کر نکلتے گئے، لیکن 3 آدمی بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف بھی ہوئی، مگر شرم کی وجہ سے آپ انہیں کچھ کہہ نہ سکے، اور خود وہاں سے اٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے۔ انہیں سلام کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اور پھر یکے بعد دیگر تمام بیویوں کے پاس گئے، سب کو سلام کیا، ادھر سے بھی جواب ملا، اور نئے گھرانے کے لیے برکت کی دعا ملی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو تینوں آدمی جا چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے کمرے میں چلے گئے، اور میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، اور آیت حجاب نازل ہوئی۔ تو اس میں ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ داخل ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچ میں پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد پردے کی آیت نازل ہوئی، اور وہ یہ آیت یہ تھی: اے ایمان والو، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری میں انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، اور باتوں میں یہ لگا کر نہ بیٹھو۔ تو 3 آدمی جو بیٹھ گئے تھے نا، تو اس میں یہ بتایا گیا جب کھانے پہ بلایا گیا ہے تو اس کا ادب بتا دیا گیا کہ جو کھانے کا وقت بتایا گیا اس پہ پہنچو، اور کھانا کھا کے پھر جلدی اٹھ جاؤ، باتوں میں نہ لگاؤ، کیونکہ اسے میزبان کو تکلیف ہوگی۔ یہاں تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو تکلیف پہنچی تھی اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرما دی، کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ تو یہ ایک پورشن ہو گیا جس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع نہ کرو۔ دوسرا پورشن اس آیت کا یہ ہے: اور جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہ پردے کی آیت آ گئی، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، بڑی سنگین بات ہے۔ تو یہاں پہ پردے کا جو حکم آیا وہ امہات المومنین کو سامنے رکھتے ہوئے آیا، لیکن اور بھی حکام آئے تھے، اور اس میں مسلمان عورتوں کو بھی کہا گیا تھا، تو اس لحاظ سے یہ حکم عمومی ہو گیا، تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں بڑے اہم احکامات واضح ہوئے۔ اب ہم ان کی خصوصیات دیکھتے ہیں کہ بڑی نیک طبیعت کی مالک تھیں، عبادت کا خاص ذوق تھا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اواہ کا لقب دیا تھا، ایک دفعہ اس نام سے پکارا تھا، یعنی نرم دل والی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی کہا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک اور بڑی روزہ رکھنے والی اور بڑی تہجد گزار تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست گفتار کوئی اور عورت نہیں دیکھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی اور ایک بری خبر چلائی، تو اس پروپیگنڈے کا شکار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تحقیق کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا پچھلے کسی لیکچر میں، تو انہوں نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کان اور آنکھ کو محفوظ رکھتی ہوں، خدا کی قسم میں عائشہ کے متعلق خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ انہوں نے گواہی دی تھی وہاں پہ، اور ازواج مطہرات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسری اور مقابلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھیں، یعنی ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بالکل سچی بات فرمائی۔ تو بہت راست کو تھیں، صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتی تھیں، سخی دل کی مالک تھیں، چمڑے کو داباغت دینے سے کام کرتی تھیں، یعنی چمڑے سے چیزیں بنایا کرتی تھیں، اور اس کی آمدنی کو پھر صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ بہت ہمارے لیے سبق ہے اس میں، ہم کماتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے، اور صرف زکوٰۃ نکال کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر لیا،
ہمارے سامنے مثالیں یہ ہیں کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا غربا کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرما دے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقیروں اور مسکینوں میں کھلبلی مچ گئی اور گھبرا گئے۔ کس لیے؟ کہ بڑا خیال رکھتی تھی ان کا، ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مشکلات آسان ہو رہی تھیں، تو جب وہ پردہ فرما گئی دنیا سے تو پھر وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھ سے میری وہ بیوی ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھیں اس سے ظاہری مطلب انہوں نے لیا اور آپس میں دوسرے سے اپنا ہاتھ ناپنے لگی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا۔ لیکن جب انتقال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ہوا تو ان کو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد فیاضی تھی، سخاوت تھی، اور راہ حق میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ صدقہ کرنا تھا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کیا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر فرمایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، میں تین وجہ سے آپ پر ناز کرتی ہوں۔ ایک یہ کہ میرے اور آپ کے جد امجد ایک ہی ہیں، یہ پھوپھی زاد بھائی تھے نا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں ان کی یہ بیٹی تھی نا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ کے نانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا نکاح مجھ سے آسمان پر فرمایا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات تھی، اور ہمارے نکاح کی خوشخبری دینے والے جبرائیل امین تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان تین باتوں پہ میں آپ پر ناز کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خاص طور پہ ازواج مطہرات کا سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ جو تھا وہ 12,000 درہم تھا، یعنی 1,000 درہم ماہانہ۔ جب ایک سال یہ رقم آپ کے پاس آئی تو آپ نے سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، یعنی 12,000 کے 12,000 ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی ہے، اور دعا کی کہ اللہ اس سال کے بعد عمر کا وظیفہ مجھ کو نہ پائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دعا قبول ہو گئی اور اسی سال آپ کا انتقال ہو گیا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں آج 30 لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں 53 برس کی عمر میں 20 ہجری میں وفات پائی، اور جب آپ کا وصال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اے اللہ، اے اہل مدینہ، اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہلیان مدینہ نے شرکت کی۔ یہاں پہ یہ سلائڈ کے اندر لکھنے میں غلطی ہو گئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر دیگر عورتوں کے ساتھ مل کر امہات المومنین نے بھی آپ کو غسل دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 کپڑے خوشبو لگے ہوئے بھیجے گئے، انہی کپڑوں میں آپ کو کفنایا گیا، اور خود جو آپ نے اپنا کفن تیار کیا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ نے وصیت کی تھی کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو صدقہ کر دینا، تو ان کا وصیت کے مطابق ان کا اپنا بنایا ہوا کفن صدقہ کر دیا گیا۔ قبرستان لے جانے کے لیے حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر ایک تابوت سا بنایا تھا، ایک صندوق سا بنایا تھا، ایک مسیری سی تھی جس کے اوپر انہوں نے کھڑا کر کے اس کو کلوز کر دیا تھا، جس پہ کہ پردے کا خوب اہتمام تھا۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ ایون جنازے کا پردہ جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کا پردہ تو ہے ہی نا، تو جنازے کا پردہ بھی ان لوگوں میں بہت زیادہ، جو بہت متقی لوگ تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں، ان سب نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ خواتین پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھیں، حتیٰ کہ اپنے جنازے کے پردے کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ اس طرح سے لے کے جانا کوئی دیکھے نا مجھ کو، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میرا جسم چھوٹا تھا یا بڑا تھا، یہ کیا تھا نا، تو ان کے جنازے کو بھی ڈھک دیا گیا تھا، ایک باکس سا ڈنڈیوں کا بنا کے کچھ کر کے نا، اس طرح سے خیمہ سا اوپر ڈال کے چرپائی کے۔ جس دن آپ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور آپ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا تھا۔ اور اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر سا خطبہ بھی دیا جس میں کہ بتایا گیا کہ کس طرح امہات المومنین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کی اور بیماری کے حالات، ساری باتیں بتائی گئی۔
عام لوگوں کو وہاں سے پھر اس کے بعد ہٹا دیا گیا کیونکہ پردے کا خیال تھا، اور پھر آپ کے جو 3 بھانجے تھے انہوں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا اور آپ جنت البقیع میں تدفین ہوئی ہے آپ کی۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تھے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو نعمتوں کی وجہ سے جو تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو ہمارے دلوں میں یہ محبت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔